دیکھیں، یہ ایک سوال ہے جس کی اچھا ہے مجھے وضاحت میں کر دوں آپ کی خدمت میں کہ مصائب کے سلسلے میں مثلاً کن کتابوں کا بیان کرنا اور کس طرح بیان کرنا، اس کو میں فقہی لحاظ سے بھی اور مین تو فقہی لحاظ سے ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، لہٰذا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ توجہ کیجیے گا۔ ہمارے پاس جو میں فقہی لحاظ سے ابھی اس کو بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں اگر کوئی اور مزید اس میں کوئی صورت ہوئی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فقہی مسئلہ کیا ہے؟ ایک جنرل فقہی مسئلہ وہ یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ فلاں شخص نے یہ کہا، مثال دوں میں آپ کو کہ کسی بھی نیوز چینل پہ ایک بات آئی یا کسی سوشل میڈیا پہ کسی کا ٹویٹ XYZ کچھ بھی آیا، ایک خبر آئی مجھ تک، ایک خبر پہنچی، میں نے کہا کہ فلاں شخص نے یہ کہا، غور سے سنیے گا، فلاں شخص نے یہ کہا، تو میری آواز صاف آ رہی ہے انشاءاللہ، فلاں شخص نے یہ کہا، اب یہ کیا میرا اس طرح کہنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اگر مجھے اطمینان ہے، یقین یا اطمینان ہے کہ یہ جو نیوز ہے، یہ خبر ہے، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، مجھے یقین یا اطمینان ہے، تو میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں، جائز ہے میرے لیے کہ میں یہ کہوں کہ فلاں شخص نے یہ کہا۔ یہ تو میں ایک جنرل ابھی بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پر عمران خان نے جو ہے وہ یہ بات کہی، اب یہ مجھے یقین ہے کہ پریزیڈنٹ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی، تو میں ڈائریکٹلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی۔ میں نے کن کی طرف ڈائریکٹ نسبت دی کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی، لیکن ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، میں شیور نہیں ہوں، مطمئن نہیں ہوں کہ آیا یہ قول، یہ آیا نسبت صحیح نسبت ہے یا نہیں، تو فقہی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا۔ اب مجھے کہنا ہو تو میں کیا کہوں؟ میں یوں کہوں گا کہ میں نے سنا ہے۔ دیکھا آپ نے اسٹیٹمنٹ میں چینجز؟ اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے اور میں اس پہ شیور نہیں ہوں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس سے اگر امام معصوم کا قول ہوتا تو روزہ باطل ہو جاتا۔ وہ عمران خان صاحب میں روزہ تو باطل نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ جھوٹ میں چلا جائے گا، حرام میں چلا جائے گا، کیونکہ میں شیور نہیں ہوں، مطمئن نہیں ہوں۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ بس اگر کسی بھی خبر کے بارے میں، اب چاہے وہ روایت ہو یا فتویٰ ہو یا مصائب کا کوئی جملہ ہو، اگر میں مطمئن نہیں ہوں تو میں جائز نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ چھٹے امام نے یہ فرمایا، امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے یہ فرمایا، پانچویں امام سلام اللہ علیہ نے یہ فرمایا، جائز نہیں میرے لیے کہنا اگر میں شیور نہیں ہوں تو پھر اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ فقہاء نے بیان کیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ مثلا تاریخ کی کتاب میں آیا یا فلاں کتاب نے بیان کیا۔ یہ میں جو مسئلہ بتا رہا ہوں اہل منبر کے لیے دائرہ بہت تنگ کر رہا ہوں، میں اہل منبر کے لیے ایک مصیبت ہے، آفت ہے یہ، لیکن شرعی مسئلہ یہی ہے۔ ہمارے یہاں جو اہل منبر فرماتے ہیں کہ امام حسین نے یوں کہا، مولا حسن نے یوں کہا، فلانی نے یوں کہا، اب یہ واقعا مشکل ہے۔ میں ابھی تو میں صرف آپ کی خدمت میں پہلے مسئلہ بیان کرتا ہوں، پھر آگے کی منزل کو طے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے
کہ جب تک میرے لیے اطمینان آور نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر قرآن کی آیت سب سے سمپل، اس اعتبار سے سمپل کہ قرآن میں آپ نے ایک آیت دیکھی اور اس آیت کو آپ نے کوٹ کر دیا اور آپ کانفیڈنٹلی، شیورلی، اطمینان کے ساتھ آپ کیا کہہ سکتی ہیں؟ خدا کا فرمان ہے، خدا نے کہا. توجہ کیا آپ نے؟ کوئی ڈر، کوئی خوف کی ضرورت نہیں کہ وہ قرآن میں آیا، قرآن کی سند میں، قرآن کے فرمان میں، قرآن کی آتھینٹسٹی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے. صحیح؟ تو یہ تو ہو گیا قرآن کا معاملہ. باقی جتنی بھی روایات ہیں، دیکھیں ہمارے پاس کوئی بھی کتاب، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اہل سنت کی 6 کتابیں ہیں سیاہ ستہ کے نام سے. اہل سنت کی 6 کتابیں سیاہ ستہ کے نام سے، صحیح بخاری، صحیح مسلم. اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ آیا یہ ان کے یہاں، اب جو بھی ان کا مقلد، فتویٰ، مجتہد کیا ہوتا ہے، مجھے اس سے کوئی نہ غرض ہے نہ زیادہ مجھے اس کے بارے میں معلوم ہے، شاید ان کو بھی بہت زیادہ معلوم نہ ہو. لیکن علی حال ہمارے پاس کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی مولانا ہماری کتاب کی آتھینٹسٹی نہیں ہے؟ نہیں، ہماری کتاب کی آتھینٹسٹی ہے، بالکل ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس 4 بنیادی کتابیں ہیں کتب اربعہ کے نام سے: کافی شریف، من لا یعذر الفقیہ، استبصار اور تہذیب الاحکام. یہ 4 معتبر کتابیں ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری معتبر کتابیں، لیکن بنیادی جو کتابیں ہیں وہ یہ 4 بنیادی معتبر کتابیں ہیں. اب جو ان کے مؤلفین تھے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ جو ان کے مؤلفین تھے، 3 مؤلفین ہیں ان 4 کتابوں کے: شیخ یعقوب کلینی، شیخ طوسی اور شیخ صدوق. یہ 3 مؤلفین نے 4 کتابیں لکھی ہیں کہ شیخ طوسی کی 2 کتابیں ہیں. یہ لوگ، انہوں نے جتنی بھی روایات لکھی اس کی سند بیان کی، فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے، ان امام صادق علیہ السلام، ان امام باقر علیہ السلام. اب فقیہ آتا ہے، مجتہد آتا ہے، وہ اس روایت کی سند کو دیکھتا ہے. فقیہ، مرجع، مجتہد کہ عام طور پر اہل منبر اس میں کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو علم رجال نہیں پڑھا ہوتا ہے یا نہیں پڑھایا گیا ہوتا ہے. اور بہرحال وہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، علم رجال کی، کہ جس کے تھرو آپ یہ پہچانیں کہ آیا یہ روایت کی آتھینٹسٹی ہے یا نہیں ہے. آپ کو 1400 سال کے بعد کیسے پتہ چلے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا؟ کیسے پتہ چلے؟ قرآن کا تو میں نے مسئلہ سولو کر دیا، قرآن کا مسئلہ تو بہت ایزی ہو گیا. حدیث کے بارے میں کیسے پتہ چلے کہ میں یوں کہہ سکوں کہ امام صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا بغیر کسی نسبت کے؟ یہ اس وقت تک میرے لیے کہنا جائز نہیں ہے جب تک میرے پاس یہ اطمینان نہ ہو کہ اس روایت کی سند صحیح سند ہے. روایت کی صحیح سند کیسے بنتی ہے؟ کہ چھٹے امام سے جنہوں نے نقل کیا وہ بالکل کریکٹ ہے، گرین ٹک. اس کے بعد جنہوں نے نقل کیا وہ گرین ٹک، یعنی رجال میں ان کو آتھینٹک مانا گیا ہے، جس کو اصطلاح رجال میں کہتے ہیں ثقہ یا موثق، جس کی توثیق کی گئی ہو، جس کی آتھینٹسٹی کو بیان کیا گیا ہو. لہٰذا اگر شیخ کلینی کی کتاب میں، شیخ طوسی کی کتاب میں، شیخ صدوق کی کتاب میں اگر کسی روایت کو میں نے چیک کیا اور سارے کے سارے جو راویان حدیث تھے وہ سارے کے سارے ثقہ تھے، آتھینٹک تھے، تو اب مجھے من لا یحضر الفقیہ، استبصار، تہذیب، کافی شریف کسی کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جس طرح قرآن کے بارے میں کہہ سکتا تھا، اب میں ٹھوک کر کہہ سکتا ہوں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. توجہ کیا آپ نے؟ میں نے حوالہ نہیں دیا. لہٰذا اب رہ گئے ہم جیسے بیچارے لوگ کہ اب وہ اگرچہ اس میں بھی الحمدللہ بہت کام ہوا ہے اور ہماری آسانی کے لیے ایسے سافٹ ویئر اور ایسی اپلیکیشن بنی ہیں کہ جس میں علم رجال، اب خود علم رجال ایک اجتہادی گفتگو ہے، یہ خود ایک الگ ایک پوری فیلڈ ہے. مثال دوں میں آپ کو، محمد بن سنان ایک راوی ہے، محمد بن سنان،
یہ محمد بن سنان میں اختلاف ہے کہ محمد بن سنان ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے. سید محسن الحکیم سید محسن الحکیم یا آج کے زمانے میں آ گئے شبیری زنجانی، یہ ان کو ثقہ مانتے ہیں، لیکن آگے سیستانی، آگے خوئی، مرحوم خمینی، یہ لوگ ثقہ نہیں مانتے محمد بن سنان کو. تو یہ ایک صرف اختلاف آپ کی خدمت میں بیان کرو کہ اس طرح کا اختلاف موجود ہے. علی ای حال اب آپ نے توجہ کیا، آپ کا دائرہ بہت تنگ ہو گیا، لہٰذا عادت کیجئے جو بھی اہل منبر ہوں، اہل منبر نہ بھی ہو، ہمارے یہاں تو قول فرامین آئمہ اطہار اس طرح بیان کیا جاتا ہے جیسے امام نے میرے کان میں یہ بات کہی ہو. کیسے کہہ سکتا ہوں میں؟ یعنی میں عمران خان صاحب کی نسبت جھوٹی نسبت نہیں دے سکتا ہوں، مشکوک نسبت نہیں دے سکتا ہوں، تو امام صادق سلام اللہ علیہ کی نسبت کیسے دے سکتا ہوں میں؟ اور روزہ باطل ہو جائے گا. یہاں پر فقط اچھا بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم روزے میں مجلس نہیں پڑھتے ہیں. یعنی کیا مطلب روزے میں مجلس نہیں پڑھتے؟ یعنی غیر از روزہ آپ حرام کام کر لیں، اور وہ مسئلہ جو غیر از روزے کا وہ روزے کا مسئلہ ہے، جائز نہیں ہے. ہاں ایک فرق آ جائے گا کہ اس میں روزے کی قضا بھی دینی پڑے گی، بہرحال شاید کفارہ تو نہ ہو لیکن بہرحال قضا ہو جائے گی. علی ای حال لہٰذا سب سے آسان کسی بھی حدیث کو بیان کرنا ہو، بعض اوقات ہم نے سنی ہوئی حدیث ہوتی ہے، کبھی دستغیب شیرازی صاحب کی کتاب میں پڑھی ہے ہم نے کوئی حدیث، یا کسی اور عالم کی کتاب میں کوئی حدیث پڑھی. اب ہم نے تو نہ سند دیکھی، نہ ہمیں سند دیکھنا آتی ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے ہمیں. تو اب ہم کیا کریں؟ سمپل سب سے آسان طریقہ جو فقہا نے بیان کیا، آپ کیا بیان کرنا چاہ سکتے؟ چند جملے آپ کہہ دیں. مثال کے طور پر امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، ختم. نقل تو ہوئی ہے نا، اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں بولا آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. دیکھا آپ نے، اگر آپ نے کہہ دیا بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے، بغیر معلومات کے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہو گیا جھوٹ. اگر روزہ ہے تو اگر جان بوجھ کے کہا تو روزہ بھی باطل ہو گیا اگر جان بوجھ کے کہا. توجہ کیا آپ نے؟ لیکن اگر آپ نے سمپل یہ کہہ دیا، اب آپ نے چاہے بہار الانوار میں روایت کو پڑھا، چاہے علامہ دستغیب شیرازی کی کتاب میں آپ نے یہ روایت دیکھی، یا آپ نے کسی عالم سے یہ روایت سنی، یا اس سے بھی زیادہ نیچے لے کر آ جاؤ، کسی نیوز پیپر میں آپ نے کوئی روایت سنی، پڑھی. اب نہیں ہونا چاہیے یہ بیان. یہ میرا انشاءاللہ اگر آج کا اگر میں آپ کی خدمت میں بیان کر سکا تو وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ ہمیں کہاں سے حدیث لینی ہے. لیکن فی الحال فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. سمپل طریقہ کیا ہے؟ آپ یہ کہیں چھٹے امام سے روایت بیان کی گئی ہے، بیان ہوئی ہے. امام دیکھیں، آپ جملے کو ذرا دیکھیے گا. اگر آپ نے کہا کہ چھٹے امام نے فرمایا، یہ مشکل ہو جائے گی. چھٹے امام سے حدیث بیان کی گئی ہے، کتابوں میں کتاب میں آپ نے کسی کتاب سے پڑھا، ضروری نہیں کہ آپ حوالہ دیں، کیونکہ اس سے بھی بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے بہار کا حوالہ دیا تو آپ کا اسٹیٹس بڑھ گیا. اگر آپ نے علامہ دستغیب شیرازی کی کتاب یا کسی بھی اردو کتاب کا وہ دیا تو آپ کا اسٹیٹس گر گیا. لہٰذا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اردو کتاب کا دیکھتے ہیں نیچے بہار الانوار کا حوالہ، لہٰذا دے دیا کہ ہم نے بہار میں یہ روایت آئی ہے، تو تھوڑا آپ سمجھو کو خیر علائی یہ حال. تو توجہ فرمایا آپ نے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو آپ کی جان چھوٹ گئی. چاہے آپ نے روایت سنی ہو، پڑھی ہو، کہیں بھی پڑھی ہو، اگر آپ نے یہ کہہ دیا، ابھی میں صرف فقہی لحاظ سے بتا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے، چھٹے امام سے یہ حدیث منقول ہے، چھٹے امام سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے، اس قسم کے سارے جملے صحیح ہے، سارے جملے صحیح ہے. آپ کا روزہ بھی محفوظ. یہ بھی کہہ دوں میں، روزے کی حالت میں آپ مزے سے مجلس پڑھیے اور سمپل ایک جملہ کہیے. اچھا یہ بھی آپ کی خدمت میں ایک مشکل بیان کر دوں. مجھے نہیں معلوم آپ لوگ سب آیا اہل منبر ہے یا نہیں ہے، یا جو بھی اہل منبر ہیں، جب مجلس پڑھنا تو بہت آسان ہوتا ہے، ساری مصائب کے وقت ساری مشکل آتی ہے. لہذا مصائب شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ کہہ سکتے ہیں کہ مقتل میں بیان ہوا ہے، اور قصد یہ کر لیں کہ جو بیان کروں گا وہ جو مقتل میں بیان ہوا ہے. اب چاہے وہ مقتل، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، طریقے بتا رہا ہوں اپنے، چاہے وہ مقتل کتابوں کا مقتل ہو یا کسی نے بیان کیا ہو مقتل، یہ سب شامل ہو گیا.
مقتل میں بیان ہوا ہے، آپ کا روزہ تو بچ گیا، آپ کا روزہ محفوظ ہو جائے گا۔ پس توجہ کیا آپ نے، اگر آپ نے یہ بیان کیا کہ یا تو آپ کتاب کا حوالہ دے دیں یا یہ بیان کر دیں مقتل میں بیان ہوا، اور آپ نے چاہے وہ حدیث سنی ہو چاہے مقتل کتاب میں پڑھا ہو آپ کی یہ بات درست ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر مصائب میں چاہے عام دنوں کے مصائب ہو چاہے ماہ مبارک رمضان کے مصائب ہو، عام طور پر جو اس کی رعایت نہیں کی جاتی ہے، عام طور پر اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں فقہی لحاظ سے کہ جب ہم پڑھیں مولا حسین سلام اللہ علیہ کی طرف نسبت دیں یا کسی بھی اصحاب حسینی کی طرف نسبت دیں، حتیٰ یزید ملعون کی طرف بھی اگر نسبت دینی ہے کہ یزید نے یہ کہا، تو کب کہہ سکتے ہیں ہم کہ یزید نے یہ کہا؟ جب تک ثابت نہ ہو میرے لیے۔ لہذا سمپل یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مقتل میں یہ بیان ہوا ہے، اور واقعی ہم نے مقتل میں یا سنا ہو یا پڑھا ہو، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حدیث جو میرے ذہن میں ہے، آپ کے ذہن میں تو ہے نا، آپ کے ذہن میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے تو نہیں کہا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ ساری مشکل کہاں پر آتی ہے؟ جب آپ یقینی قاطعیت اور شیورٹی کے ساتھ یہ کہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ کوئی کسی کی طرف بھی امام صادق ائمہ اطہار مسلم سے منسوب نہیں ہے، کسی بھی چیز کو شیورٹی کے ساتھ بیان کرے۔ اب مقاتل میں دیکھیں بعض اوقات اب جو سوال کیا گیا، ہم تھوڑا سا اس کی طرف میں جاؤں کہ مقاتل کو بیان کرنا۔ دیکھیں مقاتل کو بیان کرنے کے لیے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں معتبر مقاتل کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ خود میرے سچی بات یہ ہے کہ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ معتبر مقاتل کس کو کہتے ہیں؟ کیا ڈیفینیشن ہے معتبر مقاتل کی؟ اچھا آپ سے پوچھا جائے گا، آپ 2 4 5 کتابوں کے نام لے لیں گی، ابھی مخنف کا نام لے لیں گی، لحوف کا نام لے لیں گی، اور نفس المحموم کا نام لے لیں گی۔ سوک نامہ تو آج کل کی کتاب ہے، اگرچہ نفس المحموم بھی آج کی کتاب ہے، یہ کوئی پرانی تو نہیں ہے شیخ عباس قمی کی، لیکن بہرحال اب جن کا جو جی چاہتا ہے وہ معتبر مقتل کا نام۔ اب سوال، آیا ابی مخنف نے جو مقتل بیان کیا ہے آیا سب اوتھنٹک روایات سے ثابت ہے؟ لحوف نے جو سید رضی بن طاؤس نے جو بیان کیا سارا، بابا ہم اصول کافی میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی تو میرے لیے کیا فقہا کے لیے تہذیب الاحکام کی روایات شیخ طوسی کی، استفسار شیخ طوسی کی، من لا یحضر الفقیہ شیخ صدوق کی، اس کی روایت کو بھی مجتہد نہیں کہتا ہے کہ اس کی ساری حدیثیں معتبر ہیں، اگرچہ قدیم علماء قائل تھے اس نظریے کے قائل تھے کہ کتب اربعہ میں جتنی بھی روایت ہے یہ ساری کی ساری معتبر ہے۔ اب یہ ایک اجتہادی گفتگو جو میرے اور آپ سے بالاتر کی گفتگو ہے، میں اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ مجتہدین کا کام ہے کہ جو محقق ہوا کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی مجتہد کے پاس کوئی سند ہے، مجتہد کی مرضی ہے، نہیں، تحقیق کا کام ہے۔ اگر میں اور آپ تحقیق کریں گے صحیح، ہم بھی مستقل ہو جائیں گے، لیکن میرے اور آپ کے پاس توضیح المسائل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو کچھ یہ تحقیق کرے کہ آیا من لا یحضر الفقیہ ساری کی ساری معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے۔ اب بہرحال جو محققین ہیں، جتنے بھی یہ قدیم فقہا ہیں، یہ لیٹسٹ فقہا حتیٰ علامہ ہلی کے ماں باپ شاید سارے فقہا وہ نہیں مانتے کہ کتب اربعہ کی ساری روایت اوتھنٹک ہیں۔ تو اب جب کتب اربعہ کے آپ ہر روایت کو انگلی رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، تو لحوف، ابی مخنف اور دوسرے تاریخ کی کتابیں جن کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معتبر ہے تاریخ؟ لہذا ہاں قدیم تاریخ میں ایک تھوڑا سا وزن پیدا ہوتا ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تاریخ میں آج لکھ رہا ہوں، کہاں سے لکھوں گا میں تاریخ؟ میں تو اس زمانے میں نہیں تھا، لہذا کتابوں سے لکھوں گا میں تاریخ، لیکن اس زمانے کا جو مورخ ہے وہ تو وہاں پر حاضر تھا، وہ تو وہاں پر حاضر تھا، لہذا یہ ایک فرق پیدا ہوتا ہے۔ وہ بھی سید رضی بن طاؤس نہیں، سید رضی بن طاؤس 600 650 ہجری کے عالم دین ہیں، لہذا انہوں نے بھی اگر تاریخ لکھی ہے، تاریخ کربلا مثلاً، تو کتنے سو سال گزر چکے ہیں؟ تقریباً 550 سال 600 سال گزر چکے ہیں، 600 ایئرس کوئی معمولی عدد نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے بھی اگر کوئی تاریخ لکھی ہے، کربلا لکھی ہے، تو کہاں سے لکھی ہے؟
کتابوں سے لکھی. ہاں اگرچہ پھر میری نسبت ان کا ایک ویٹ ہے, ایک وزن ہے ان کی بات کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود ایک مسئلہ ہے. کیا ہے کہ ہمارے پاس بعض روایات, بعض کتابیں ضائع ہو گئی ہیں, بعض کتابیں ضائع ہو گئی ہیں. یعنی واقعاً میں کل ایک مجلس میں یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کس غربت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. حقیقت میں کہہ رہا ہوں میں. فقہی اعتبار سے بھی دیکھیں, فقہی اعتبار سے تو نسبتاً پھر بھی ایک حد تک آسان ہے کہ آپ کی شرعی ذمہ داری پوری ہو گئی, آپ نے انجام دے دیا فقہی اعتبار سے. اعتقادی لحاظ سے ہم لوگ واقعاً بے بس ہیں, یتیم ہیں ہم لوگ. یعنی میں کل ایک روایت کا ارادہ کیا تھا کہ آج آپ کی خدمت میں وہ روایت پڑھوں گا, ابھی کچھ ٹائم ہے انشاءاللہ میں پڑھ لوں گا, کہ آپ روایت سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کیا ہے مقام آل محمد علیہ السلام. اور حدیث معتبر حدیث, صحیح حدیث. اور یعنی جب میں حدیث کی سند دیکھ رہا تھا تو مجھے صرف اس بات کا خوف تھا کہ اس کی سند امام معصوم تک کنیکٹ ہو جائے, ورنہ اتنی معرفت کی روایت کہ اگر سند کی آتھینٹسٹی اگر نہیں ہوئی تو کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ کچھ نہیں. انشاءاللہ تھوڑا سا میں آگے آپ کی خدمت میں حدیث کے بارے میں بیان کروں گا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ حدیثوں کی بہت ساری کتاب ہماری ضائع بھی ہوئی ہے, ہماری ضائع بھی ہوئی حدیثوں کی کتاب. اللہ یہ حال, اعتبار کے لحاظ سے دیکھیں تو نہ ابھی مخنف کا اعتبار ہے, نہ لحوف کا اعتبار ہے, نہ کوئی اور قدیم جو اللہ بھلا کرے مقتل پہ لکھی گئی ہے. شخص معتبر ہے, لکھنے والا معتبر ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو لکھنے والا ہے وہ قابل بھروسہ ہے, وہ اوتھینٹک ہے. لیکن جو میٹر لکھا ہے اس نے تو کیا لکھا؟ رویہ. جس طرح ہم مجلس میں کرتے ہیں نا, مجلس میں ہم اپنا شانہ, اپنا کاندھا کس طرح ہلکا کرتے, روایت کی گئی تو آپ سامنے والا سمجھا نہ سمجھا, آپ نے تو اپنی پتلی گلی نکل کر آپ نے اپنی جان بچا لی. تو آپ کتابوں میں دیکھے کریں, یہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں یہ فقیہ ہوتے ہیں, لہٰذا یہ کیا لکھتے ہیں؟ رویہ. ہم نے بھی ٹھوک کر کہا لحوف کی روایت ہے. اگر لحوف کی روایت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تو صحیح بچت ہو جائے گی, لیکن آپ نے فقط لحوف پر اعتبار کیا اور یقین کے ساتھ کہا, ٹھوک کر کہا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. بچت نہیں ہے, درست نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے تو کوئی سند تو نہیں بیان کی ہے, انہوں نے تو خود اپنی پتلی گلی پکڑی, انہوں نے تو کہا رویہ. لہٰذا ہم بھی ان کی تقلید میں کیا کہیں؟ رویہ کہیں. روایت کی ہے لحوف نے یا روایت کی گئی ہے, توجہ کیا آپ نے؟ لہٰذا یہ ایک آپ کی خدمت میں بات عرض کر دوں کہ میں خود ذاتی طور پر, ممکن ہے بعض ہمارے احباب ہمارے مخالف ہو, کیونکہ میں تو یہ فقہی لحاظ سے میرے لیے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی بھی مقتل ایسا سچ, ہاں آپ کے مولانا پھر تو ہم صفر پہ کھڑے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کربلا کچھ بھی ثابت نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, نہیں ایسا قطعاً نہیں ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر نقطے پر, ہر جملے کے اوپر, ہر حدیث پر انگلی رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام کا فرمان ہے. توجہ فرمایا آپ نے, یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. ہاں مجموعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے واقعات ہیں بقول ہمارے استاد کے کہ جتنا نقل ہوا ہے مصیبت اس سے بہت بڑی ہے, مصیبت اس سے بہت زیادہ ہے. یہ تو تھوڑی بہت جو روایتوں میں نقل ہو گیا, بس آپ نے توجہ کیا. آپ نے کہنے کا میرا مقصد کیا ہے, میں جو پریکٹیکلی کرتا ہوں وہ کیا کرتا ہوں, میرے پاس اگر سوگ نامہ بھی آ جائے, سوگ نامہ آج کے زمانے کی کتاب ہے, سیاب الرحمت آج کے زمانے کی کتاب ہے, بھی آج کا مقتل ہے, صحیح ہے, فقہی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کہیں میں نے مقتل میں پڑھا, سیاب رحمت کا حوالہ دیں گے تو آپ کا اسٹیٹس گر جائے گا, لحوف کا دیں گے تو تھوڑا بڑھ جائے گا, ابھی مخنف کا دیں گے تھوڑا اور بڑھ جائے گا, کوئی اور بڑا مقتل لے کر آ جائے تو تھوڑا اور ہو جائے گا. لہٰذا آپ سمپل سے یہ کہ مقتل میں روایت آئی ہے, روایت نقل ہوئی ہے. سب سے بیسٹ, سب سے آسان, مصائب کے درمیان بھی آپ اپنی پریکٹس کے لیے پریکٹس چاہیے, کیونکہ مصائب میں تھوڑی روانی زیادہ ہوتی ہے, روانی زیادہ ہوتی ہے, لہٰذا اس کی آپ پریکٹس کر لیں. مقتل کا جملہ ہے, ہاں مقتل کا بھی کہیں نہ کہیں تو ہونا چاہیے,
نہ کہ خود ہی مقتل بنائے بیٹھے بیٹھے اور اسی کا جملہ بھی بن جائے. نہیں, چاہے آپ نے سنا ہی کیوں نہ ہو, صحیح ہے, مقتل کا جملہ ہے.